مغرب کو للکارنے والے ابراہیم تراوڑے نے سونے، تانبے اور زنک کی دولت سے مالا مال برکینا فاسو کی قسمت بدل دی۔ برسوں سے غربت کا شکار برکینا فاسو ایک دبنگ مسلمان حکمران کی وجہ سے ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا۔ ابراہیم تراوڑے کے ویژن کے مطابق برکینا فاسو میں سڑکوں کا ایک ایسا منصوبہ شروع کیا گیا ہے جو برکینا فاسو کی قسمت کو بدل کے رکھ دے گا۔ افریقہ کے مغرب میں واقع برکینا فاسو برسوں سے ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کے خواب دیکھتا رہا، لیکن اب صدر ابراہیم تراورے کی قیادت میں یہ ملک ایک انقلابی قدم اٹھا چکا ہے۔ ملک بھر میں سڑکوں کی پائیدار اور کم لاگت تعمیر کے لیے برکینا فاسو نے جاپانی ڈونو تکنیک اپنا لی ہے، جس کا مطلب ہے زمین کو مضبوط تھیلے میں لپیٹنا۔ یہ طریقہ نہایت سادہ مگر مؤثر ہے۔ مقامی مٹی، ریت یا بجری کو مضبوط پلاسٹک کے تھیلوں میں بھر کے ہاتھ سے دبایا جاتا ہے اور پھر انہیں تہ در تہ اس انداز میں بچھایا جاتا ہے جیسے اینٹیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ منصوبہ برکینا فاسو کی وزارت انفراسٹرکچر اور جاپان کی انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی JICA کے اشتراک سے ممکن ہوا۔ یہ ٹیکنالوجی سڑکوں کو صرف مضبوط ہی نہیں بناتی بلکہ کم لاگت، کم وقت اور ماحولیاتی تحفظ کو بھی یقینی بناتی ہے۔ مضبوط اور پائیدار سڑکوں کا یہ منصوبہ صرف چند کلومیٹرز تک محدود نہیں بلکہ پورے ملک میں 5000 کلومیٹر طویل جدید شاہراہیں تعمیر کی جا رہی ہیں، جو دیہی علاقوں کو شہروں سے اور برکینا فاسو کو مغربی افریقہ کے دیگر ممالک سے جوڑیں گی۔ دونوں تکنیک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے نہ بھاری مشینری درکار ہے اور نہ ہی مہنگے مواد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مقامی مزدور، مقامی مٹی اور سادہ اوزار استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پائیدار اور مستحکم سڑکیں بنتی ہیں جو برسات، سیلاب اور وقت کے امتحان میں بھی قائم رہتی ہیں۔ یہ سڑکیں صرف راستہ نہیں، روزگار کا ذریعہ بھی ہیں، کیونکہ ان کے بننے سے برکینا فاسو کے بے روزگار نوجوانوں کو کام مل رہا ہے، خواتین کو سہولت ہو رہی ہے اور دیہاتی علاقوں کو شہروں سے جوڑنے والا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ سڑکیں بننے سے زرعی پیداوار منڈیوں تک پہنچے گی، جس سے کسانوں کی آمدن میں 50% اضافہ متوقع ہے۔ ہسپتالوں اور اسکولوں تک آسان رسائی سے انسانی ترقی میں انقلاب آئے گا۔ نئی سڑکوں کے ساتھ ساتھ بجلی، پانی اور انٹرنیٹ جیسے انفراسٹرکچر کی تنصیب بھی کی جا رہی ہے۔ سیاحت، سرمایہ کاری اور مقامی تجارت میں غیر معمولی بہتری آئے گی۔ فروری 2025 میں برکینا فاسو کے دارالحکومت اوگاڈوگو سمیت 17 اضلاع سے تعلق رکھنے والے نمائندے تربیتی سیشنز میں شریک ہوئے۔ صدر ابراہیم تراورے کے مطابق مقامی افراد کو تربیت دینا اور بیرونی شراکت داری کو مضبوط کرنا قومی ترقی کا بنیادی ستون ہے۔ اگرچہ ڈونو تکنیک کی کامیابی واضح ہے، لیکن ملک گیر سطح پر اسے نافذ کرنا ایک چیلنج ہے۔ مختلف علاقوں میں زمین کی نوعیت مختلف ہے، مواد کی یکسانیت یقینی بنانا ضروری ہے، مگر صدر تراورے پرعزم ہیں۔ ان کا ویژن ہے کہ برکینا فاسو کو افریقہ میں پائیدار انفراسٹرکچر کا رول ماڈل بنایا جائے۔ یہ صرف سڑکیں نہیں، ترقی کی راہیں ہیں۔ یہ صرف مٹی کے تھیلے نہیں، ایک قوم کی امیدیں ہیں۔ صدر ابراہیم تراورے کا یہ انقلابی قدم ثابت کر رہا ہے کہ سادہ سوچ، مقامی قوت اور عالمی تعاون سے بڑے خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔